رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرے درد شدت سے اٹھنے لگا۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو نرس کمرے میں نہیں تھی۔ میرے سٹچز پہ درد کی شدت اٹھی، میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی وقت میرا بیٹا بھی اٹھ گیا، بھوک سے رونے لگا۔ کمرے میں ایسا کوئی انٹرکام نہیں تھا کہ میں نرس کو بلا سکتی۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا بچہ روئے جا رہا تھا۔ میں نرس نرس پکار رہی تھی۔ جب دروازے کی دستک ہوئی اور دروازہ کھلا، سامنے عباس تھا۔ کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا نرس کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں نے کہا تم بچے کو پکڑنا جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، میرا اپنا بچہ 3 سال کا ہے۔ میں نے کہا اسے پکڑ کے مجھے پکڑا دو۔ میرا بیٹا کاٹ میں لیٹا رو رہا تھا۔ اس نے میرے بچے کو پکڑا، مجھے پکڑا دیا۔ مجھے یوں آنسو بہاتا دیکھ کے کہنے لگا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ فیڈر کیسے بناتے ہیں مجھے یہ تک نہیں پتا تھا، وہ بھی عباس نے ہی بنا کے دیا۔ بچہ تو میرا بھی پہلا ہی تھا، کوئی میرے پاس ہوتا تو سمجھاتا بھی، لیکن یہاں کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ عباس کہنے لگا چھوٹے صاحب کو مجھے دے دے۔ اس نے میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہنے لگا میں اسے فیڈر پلا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں آتا ہے فیڈر پلانا؟ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بی بی صاحبہ اپنے بیٹے کو رات کو میں ہی سنبھالتا ہوں۔ دن بھر میری بیوی گھر کے کام کاج سے، میرے والدین کی خدمت سے تھک جاتی ہے، تو رات کو میں اسے نہیں جگاتا۔ پھر بچہ صرف عورت کا تھوڑی ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے۔ اس نے پہلے میرے بیٹے کو فیڈر پلایا، پھر اسے کندھے کے ساتھ لگا کے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے سلا بھی دیا۔ کہنے لگا صبح میں زلیخا کو لے کے آؤں گا، وہ آپ کی مدد کر دے گی۔ مجھے پتا ہوتا کہ رات کو یہاں کوئی نہیں رکے گا تو میں زلیخا کو لے آتا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا، بس ایک ملازم تھا، لیکن اس میں انسانیت بہت تھی، اور ایک ارشمان تھا جو میرے شوہر کے مرتبے پہ فائز تھا، مگر اس کے اندر احساس نام کی چیز تک نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے۔ کہنے لگا آپ کو کیا ہوا بی بی صاحبہ؟ میں نے کہا نرس کو بلا دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا ہاں درد کی دوا رکھی ہے، میں آپ کو جوس لا دیتا ہوں، اس کے ساتھ دوا کھا لیجیے گا۔ وہ جلدی سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے جوس لا کے دیا، ایک سینڈوچ لا کے دیا۔ مجھے شاید بھوک ہی لگ رہی تھی، میں نے وہ سینڈوچ کھایا، جوس پیا، اپنی میڈیسن بھی کھا لی اور پھر سو گئی۔ جب اٹھی تو میرے گھر والے مجھ سے ملنے آئے۔ کہنے لگے ارشمان کہاں ہے؟ میں نے کہا بس وہ ابھی گیا ہے، پوری رات میرے پاس ہی تھا، لیکن اب آفس جانا بھی ضروری تھا۔ میں نے ابھی بھی اس کی عزت رکھی۔ میری بھابھی شام تک میرے پاس ہی رہیں۔ کہنے لگی کہو تو رات کو رک جاتے ہیں، لیکن تب تک زلیخا آ چکی تھی۔ عباس اسے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا نہیں آپ لوگ چلے جاؤ۔ ارشمان تو اس کے بعد آیا ہی نہیں، البتہ زلیخا رات کو میرے پاس رک گئی، بچے کو بھی سنبھالتی رہی، مجھے بھی۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا تمہارے بغیر روتا نہیں ہوگا؟ کہنے لگی نہیں، وہ دادا دادی کا عادی ہے ان کے پاس رہنے کا، ایک رات کی تو بات ہے، صبح آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی، آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا تھا، بڑی پیاری سی لڑکی تھی، یہی میری عمر کی ہوگی۔ جس کمرے میں موجود تھی وہاں پہ 2 فولڈنگ بیڈ تھے، ایک پہ زلیخا میرے بیٹے کو لے کے لیٹ گئی۔ کہنے لگی آپ آرام سے سو جائیں، اسے بھوک لگے گی تو میں فیڈر دے دوں گی۔ باتوں باتوں میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ عباس اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبح ناشتہ بھی اسی نے لا کے دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے صاحب جی کو آفس چھوڑنے جانا ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ اگلے روز دوپہر تک میری چھٹی ہو چکی تھی، تب تک زلیخا میرے ساتھ ہی تھی۔ پہلے عباس نے مجھے گھر چھوڑا، زلیخا مجھے کمرے تک چھوڑ کے گئی، پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے مجھے اپنا بچہ خود سنبھالنا تھا۔ میری ساس کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کے اپنے پوتے کو پیار کر کے واپس جا چکی تھی۔ ارشمان اپنے ٹائم پہ ہی واپس آیا تھا، مجھے کمرے میں دیکھ کے کہنے لگا آ گئی تم؟ پھر ایک نظر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر اپنے کپڑے الماری میں سے نکال کے واش روم میں چلا گیا، نہا کے اپنا نائٹ سوٹ پہن کے باہر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا، یوں جیسے میں کمرے میں ہوں ہی نہیں۔ جب وہ سونے لگا تو میرا بیٹا رونے لگا، کہنے لگا اب اسے کیا مسئلہ ہے، اس کو سلا کیوں نہیں رہی ہو، کیوں رو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا بچے تو ایسے ہی روتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے روتے ہیں،
جب دل چاہتا ہے سو جاتا ہے۔ کہنے لگا میں تو یوں نہیں سو سکتا، مجھے تو بہت الجھن ہوتی ہے۔ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں دوسرے کمرے میں جا کے سو رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا یہ صرف میرا بچہ ہے؟ آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ کہنے لگا کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھو بچوں کو سنبھالنا ماں کا کام ہے، باپ کا کام پیسہ کمانا ہے، اور وہ میں کما رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ باہر جا چکا تھا۔ کیا باپ کا کام صرف پیسہ کمانا ہے؟ بہرحال وہ میرا بہت ٹف ٹائم تھا۔ ابھی 8 دن ہوئے تھے، میں دن کے وقت ملازمہ کے ساتھ واش روم چلی جاتی تھی، لیکن رات کو دیواروں کا سہارا لے کے مجھے واش روم جانا پڑتا، اپنے بچے کو بھی سنبھالنا پڑتا۔ 10 دن نہیں گزرے تھے جب ارشمان کہنے لگا میں تنگ آ چکا ہوں، مجھ سے اپنے کام خود نہیں ہوتے، تم کب تک بستر سنبھال کے رکھو گی؟ میرے کام کیا کرو۔ میں نے 10 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، تم جانتی ہو مجھے عادت نہیں ہے ملازمہ کے ہاتھ کے کھانے کی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کس کنڈیشن میں ہوں، کس تکلیف میں ہوں؟ کہنے لگا اوہ شٹ اپ، ایک بچہ پیدا کر کے تم نے تو جیسے پورا جہان سر پہ اٹھا لیا ہے۔ ارے وہ بھی تو عورتیں ہیں جو ہر سال بچہ پیدا کرتی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں، اپنے گھر کا بھی اور دوسروں کے گھروں کا بھی۔ میں نے کہا ان عورتوں میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، انہیں شروع سے عادت ہوتی ہے ان سب چیزوں کی، اور میں ان سب چیزوں کی عادی نہیں ہوں۔ اور آپریشن ہوتا ہے، تکلیف سب کو برابر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، جب میں رات کو آؤں تو میرے لیے تم کھانا بناؤ گی۔ بڑی مشکل سے میں نے کھانا بنایا، حالانکہ میری ساس مجھے منع کیے جا رہی تھی۔ میرے بیٹے کو میری ساس نے ہی سنبھالا، نام بھی انہوں نے ہی رکھا، مصطفیٰ۔ اس کا بہت بڑا عقیقہ بھی کیا۔ ارشمان یوں تھا جیسے کہ پتہ نہیں اسے اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہو۔ 6 مہینے گزر گئے تھے، میں نے نہیں دیکھا تھا اس نے میرے بیٹے کو کبھی 5 منٹ سے زیادہ پکڑا بھی ہو، کبھی سینے سے لگایا ہو، کبھی اس کا ماتھا چوما ہو۔ اور مصطفیٰ بھی زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہتا تھا، باپ سے زیادہ اس کو میری پہچان تھی۔ لیکن ان دنوں میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یہاں تک کہ کھانا بھی مجھے انہیں بستر پہ دینا پڑتا، واش روم بھی میں ہی لے کے جاتی۔ ارشمان کے لیے سب کچھ اس کا بزنس تھا۔ بہرحال میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آدھا گھر ہی خالی ہو چکا ہو۔ وہ ہوتی تھی تو میں ان سے بات کر لیا کرتی تھی، اب تو ایسے لگتا تھا کہ میرے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو۔ ملازمہ کام کر کے چلی جاتی، مصطفیٰ اب بیٹھنے لگا تھا، کھلونوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تنگ کرنے والے بچوں میں سے نہیں تھا۔ میں سارے کام نمٹا کے تھک جاتی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ ارشمان کا کندھا مجھے بھی نصیب ہو، جہاں میں سر رکھوں، دن بھر کی تھکن ختم کر لوں۔ جی چاہتا تھا اس سے باتیں کروں، لیکن وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ البتہ عباس پہلے سے زیادہ میرا اور مصطفیٰ کا خیال رکھنے لگا تھا۔ کبھی زلیخا کو بھی لے آتا تھا۔ جس دن زلیخا آتی تھی اس دن میں جی بھر کے باتیں کرتی تھی، اور وہ بھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ کہتی تھی میں تو کہتی ہوں ہم سفر ہو تو عباس جیسا ہو، اس لیے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہم لوگ رات کو گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری ساس ہمیں ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں تم طوطے مینا کی جوڑی کو چین کیوں نہیں ہے۔ پھر عباس کو ڈانٹتی ہیں کہ پورا دن تم کام کرتے ہو، رات کو 11 بجے واپس آتے ہو، یہ نہیں ہے کہ آرام کر لو۔ پھر صبح 7 بجے جانا ہے تم نے، اب یہاں بیوی کے ساتھ صحن میں باتوں میں بیٹھے لگے ہوئے ہو۔ پھر مجھے ڈانٹتی ہیں کہ تم بھی دن بھر کی تھکی ہوئی ہو۔ لیکن بی بی صاحبہ، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کی تھکن ایک دوسرے سے باتیں کر کے، ہنس کے، ایک دوسرے کی قربت میں دور ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے عباس کہتا تھا کہ اسے شوخ رنگ پسند نہیں ہے، لیکن مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پسند ہے، تو اس نے مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں، کہتا ہے تمہیں جو پسند ہے تم پہنا کرو۔ میں نے کہا تمہیں بھی کپڑے پسند کے پہننے کا حق ہے۔ کہنے لگی اور کیا، میں اپنی پسند سے ہی پہنتی ہوں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جوڑا عباس کو بے تحاشا پسند ہو وہ بھی پہن لیتی ہوں۔ حالانکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، امیر بھی نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے فیصلے بیوی پہ مسلط نہیں کیے ہوئے تھے۔ میرے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، بڑا گھر، لیکن شوہر میسر نہیں تھا، نہ وہ نہ اس کا دل۔ مصطفیٰ 1 سال کا ہو گیا۔ ایک بار میں عباس کے ساتھ مال گئی،
میں نے مصطفیٰ کے کپڑے خریدے تو اس کے بیٹے کے لیے بھی کپڑے خریدنے لگی۔ وہ منع کر رہا تھا، کہنے لگا بی بی صاحبہ رہنے دے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے دیکھا وہ اپنی بیوی کے لیے کانچ کی چوڑیاں خرید رہا تھا۔ کانچ کی چوڑیاں تو مجھے بھی بہت پسند تھیں، لیکن میں نے شادی کے بعد کانچ کی چوڑیاں پہن کے نہیں دیکھی تھی۔ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا زلیخا کو بہت پسند ہے۔ میں نے کہا اس کو پسند ہے اور تم پہننے دیتے ہو؟ کہنے لگا اور کیا، شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اس کی پسند سے جینے کا حق چھین لیں، اس کی پسند کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں اول تو کپڑے سلواتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر کبھی لینے چلا جاؤں تو میرے کپڑے زلیخا پسند کرتی ہے، کہتی ہے جب میرے لیے پہننے ہیں تو میں پسند کروں گی۔ پھر ہنسنے لگا۔ ان کے پاس پیسے کی کمی ضرور تھی، ضروریات زیادہ ہوں گی، آمدنی کم ہوگی، لیکن خوشیاں تھیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل میں یہ خواہش امڑنے لگی کہ ارشمان بھی میرا یوں ہی کبھی خیال رکھیں۔ 1 سال ہی گزرا تھا کہ ارشمان کہنے لگا تم کب تک یہ بے ڈھنگا پن مجھے اپنا دکھاتی رہو گی، جم جوائن کرو، ویسے ہو جیسے پہلے تھی۔ میں نے کہا میرا آپریشن ہوا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے مجھے زیادہ ہیوی ایکسرسائز کرنے سے منع کیا ہے۔ کہنے لگا ایسے ہی بولتی ہیں یہ، کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں پہلے سے زیادہ فٹ ہو چکی تھی، لیکن مرد چاہتا ہے کہ بیوی پہلی رات کی طرح ہی ہمیشہ نظر آتی رہے۔ بہرحال میں نے جم بھی جوائن کر لیا۔ مصطفیٰ کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی، پہلے کی طرح بھی ہو چکی تھی، لیکن اب میرا سارا رجحان اپنے بیٹے کی طرف ہو چکا تھا۔ جب وہ 2 سال کا ہوا تو ارشمان نے عباس کو نوکری سے نکال دیا۔ حالانکہ میں بہت حیران تھی کہ کیوں نکالا۔ میں نے پہلی بار ارشمان سے جھگڑا کیا۔ میں نے کہا تم نے عباس کو کیوں نکال دیا؟ کہنے لگا تمہیں کیا مطلب اس سے؟ میرا ملازم تھا، میرا جب دل چاہے گا جسے چاہے گا رکھوں گا، جسے چاہے گا نکال دوں گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ اور تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اس کی روزی روٹی لگی ہوئی تھی، نہایت شریف انسان تھا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اسے نکالنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا یہ میں تم سے پوچھوں گا؟ تم ہو کیا چیز جس سے میں یہ پوچھوں؟ جو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے کی کوشش کرتا ہے مجھے اس شخص سے سخت نفرت ہے، اور وہ یہی کر رہا تھا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا عباس سے ایسا کون سا تعلق ہے جو میرے سامنے وہ تمہاری حمایتیں کرتا تھا؟ بی بی صاحبہ کا خیال رکھا کریں، بی بی صاحبہ بہت اچھی ہیں، انہیں وقت دیا کریں۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے یہ بتانے والا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ ارشمان کی بات سن کے میں حیران تھی۔ شاید اس نے سرسری طور پہ یہ بات کہہ دی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارشمان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہن کہتا تھا آپ سمجھے میں آپ کا بھائی ہوں۔ شاید اس احساس کے بل بوتے پہ اس نے یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا کوئی رشتہ نہیں تھا میرا۔ کہنے لگا تو کیوں کہتا ہے وہ یہ سب؟ کیا تکلیف دیتا ہوں میں تمہیں؟ تمہاری زندگی میں نے عیش و عشرت سے بھر دی، کیا کمی ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا کوئی کمی نہیں ہے، اور میں نے کبھی بھی عباس سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے کوئی بات نہ کی ہو۔ وہ بار بار مجھے اس چیز کا احساس کیوں دلاتا تھا؟ پتہ نہیں کیوں میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں ارشمان کو جواب کیا دوں۔ آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا کہ میں نے کس کو نکالا اور کیوں نکالا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ اب ارشمان اپنی گاڑی ساتھ لے کے جاتا، مجھے کہیں آنا جانا ہوتا تو بڑی مشکل پیش آتی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا تو سیکھ لو، میں نے کون سا روکا ہے۔ میں نے کہا اگر میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی تو پھر گاڑی لے کے دو گے؟ میری بات سن کے اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ پہلے تو مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ تمہارا ATM کارڈ ہوں میں۔ اس کی بات سن کے میں کچھ حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگا پڑھی لکھی ہو، چاہو تو جاب کر سکتی ہو، اتنے زیادہ اخراجات میں نہیں اٹھا سکتا، اور نہ میں تمہیں گاڑی لے کے دے سکتا ہوں، بلکہ تمہیں تو مجھے سپورٹ کرنی چاہیے۔ جانتی ہو بینش نے وہی ڈگری حاصل کی تھی جو تم نے کی ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس وقت اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔
میں نے کہا آپ کا ابھی تک اس لڑکی سے تعلق ہے؟ کہنے لگا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ یوں تھا جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں نے کہا اس کا مطلب میں بیوقوف تھی جو آپ کی خاطر اپنے آپ کو آپ کے رنگ میں ڈھالتی چلی گئی کہ شاید کبھی آپ کے دل میں میری جگہ بن پائے۔ جگہ تو تب بنتی نا جب وہ بینش آپ کے دل سے نکلتی۔ کہنے لگا وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا اگر اس سے اتنی ہی محبت تھی تو شادی کیوں نہیں کی اس نے آپ سے؟ کہنے لگا اس کی مجبوری تھی۔ اس کا نکاح بچپن سے اپنے کزن سے ہو چکا تھا، وہ نکاح نہیں توڑ سکتی تھی، لیکن محبت مجھ سے کرتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، محبت آپ سے کرتی ہے، رشتہ اپنے شوہر سے نبھا رہی ہے، وہ تو اپنے رشتے میں ہی مخلص نہیں، کیا اس نے اپنے شوہر کو بتایا ہے کہ اس کے دل میں وہ نہیں ہے، آپ ہیں؟ میری بات سن کے کہنے لگا عورت یہ نہیں بتاتی۔ میں نے کہا تو مرد کیوں بتا دیتا ہے؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ منافقت کر رہی ہے اور آپ سے منافقت نہیں ہوئی۔ کہنے لگا میرے ساتھ بحث نہیں کرو، مجھے تمہارا ڈر نہیں ہے کہ میں تم سے چھپاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر پہ گئی، اپنے سارے ڈاکیومنٹس ڈھونڈے۔ میری بھابھی کہنے لگی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بس مجھے ان کی ضرورت ہے۔ ڈاکیومنٹس لے کے میں واپس آ چکی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے مصطفیٰ کو ملازمہ کے حوالے کیا اور جاب لینے کے لیے چلی گئی۔ تجربہ نہیں تھا، پھر بھی مجھے اچھی جاب مل گئی، لیکن میری پے صرف 40,000 تھی۔ میں نے وہیں سے کام کی ابتدا کی۔ شام کو جب میں گھر آئی تو ارشمان مجھ سے پہلے گھر پہ تھا۔ کہنے لگا کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا جاب ڈھونڈنے۔ یہ سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا مل گئی؟ میں نے کہا ہاں مل گئی، بہت آرام سے۔ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم جاب کرو گی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ میں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے خود اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں اس کی جگہ کھڑے ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ اپنے گھر کے سارے کام بھی خود کرتی ہے۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو آپ کی گرل فرینڈ سے کمپیئر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میری نظر میں وہ کوئی خاص شخصیت کی مالک نہیں ہے۔ ایک دوغلی لڑکی سے میں متاثر نہیں ہوتی کہ خود کو اس جیسا بناؤں۔ وہ کہنے لگا خبردار جو تم نے بینش کے بارے میں کچھ کہا۔ بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ کہوں اسے شرم نہیں آتی شوہر کے ہوتے ہوئے ایک غیر مرد کے ساتھ ملتے ہوئے ملاقاتیں کرتے ہوئے؟ ایک تھپڑ تھا جو ارشمان نے میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگا خبردار جو تم نے اس کو کچھ کہا تو۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا میری بات چبھ رہی تھی، سچ آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی گرل فرینڈ ایک کریکٹر لیس لڑکی ہے جو کسی کے نکاح میں ہو کے محبت کی پینگیں آپ سے بڑھا رہی ہے اور ابھی تک آپ سے تعلق میں ہے۔ کہنے لگا میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے بینش کے بارے میں کچھ اور کہا تو۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنے باس سے بات کی کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ چھوٹا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ انہیں اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں کسی کی پرسنل سیکرٹری نہیں تھی۔ بہرحال میرا بیٹا اس معاملے میں بہت اچھا تھا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح تنگ نہیں کرتا تھا۔ جہاں میں اسے بٹھاتی وہ بیٹھا رہتا تھا۔ اپنی پہلی انکم سے میں نے اپنے لیے گاڑی خریدی تھی۔ بے شک میں نے لون پہ وہ گاڑی لی تھی، لیکن وہ میری اپنی ملکیت تھی۔ اس دن ارشمان بہت حیران تھا۔ ایک بار میں ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ پہ اپنے باس کے ساتھ گئی۔ وہاں پہ اور بھی بہت سے کولیگز تھے، صرف میں نہیں تھی۔ ہم لوگوں کا پورا گروپ وہاں موجود تھا۔ کچھ ہمارے باس کی طرف سے ٹریٹ بھی تھی اور کچھ وہاں پہ ڈسکشن بھی کرنی تھی۔ وہاں میں نے ارشمان کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، مجھ سے بھی چند سال بڑی تھی، شاید ارشمان جتنی بڑی تھی۔ بے تکلفی سے دونوں باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے، ہنس بھی رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بینش ہی ہوگی۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ باس سے کہہ رہے تھے کہ آرڈر ہم دیں گے، بل آپ بھریں گے، اور وہ کہہ رہے تھے ہاں جو کھانا تم لوگوں نے کھانا ہے کھاؤ، تم لوگوں کو کھلی چھٹی ہے۔ لیکن میں ٹھیک سے بیٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارشمان بڑا کھلکھلا کے ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ لڑکی اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی جتنا وہ کہتا تھا۔ کم از کم اگر کوئی اسے اور مجھے کھڑا کرتا تو وہ مجھ سے کچھ کم ہی خوبصورت تھی۔ لیکن بات وہی ہے،
جب دل کسی گدھی پہ آ جائے تو بری کیا چیز ہے۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکے رکھا۔ پھر وہ دونوں اٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر کی طرف جا رہے تھے جب میرے کانوں میں ان کے جملے سنائی دیے، کیونکہ میرے کان وہیں پہ لگے ہوئے تھے۔ ارشمان کہنے لگا، دیکھو آج ہوٹل کے کمرے میں جا کے کوئی ڈرامے بازی مت کرنا کہ ہسبینڈ کی کال آ رہی ہے، فون بند کر دینا، اپنے ہسبینڈ کو میسج کر دینا کہ ضروری میٹنگ میں ہوں، 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، کر لوں گی میسج، ویسے بھی وہ مجھ پہ بہت بھروسہ کرتا ہے، بہت اعتبار کرتا ہے مجھ پہ شک کر ہی نہیں سکتا۔ ارشمان کہنے لگا، ہاں اس ڈھول جیسے کو تم جیسی خوبصورت لڑکی جو مل گئی ہے، وہ کیوں شک کرے گا؟ بہرحال میں جان چکی تھی کہ ان کے تعلقات کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ عباس مجھے بہن کی طرح سمجھتا تھا اور ارشمان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، کیونکہ سگے بھائی کا لیبل اس کے ماتھے پہ نہیں لگا ہوا تھا، ورنہ اس نے ہمیشہ مجھے بہن کی طرح ہی دیکھا تھا، اور اپنے معاملے میں وہ کسی اور کی بیوی کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں وقت گزارنے چلا گیا۔ میرے دل سے وہ بالکل اتر چکا تھا، لیکن میں اس کی کریکٹر کی عورت تھی بھی نہیں۔ جو مرد نے کیا وہ میں بھی کروں۔ میں نے اپنا دل اپنے بیٹے کے ساتھ لگا لیا۔ وقت گزرنے لگا، میرا بیٹا کالج میں آ گیا۔ انہی دنوں ارشمان کی طبیعت کافی خراب تھی، سگریٹ پی پی کے اسے سینے کا انفیکشن ہو گیا تھا، جو کافی خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی تھی۔ ان دنوں وہ آفس بھی نہیں جا پا رہا تھا، میں آفس بھی جاتی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی، اسے دوائی بھی دیتی تھی۔ سگریٹ منہ میں ڈالتا تھا تو میں نکال کے پھینک دیتی تھی۔ مجھ سے کہتا تھا، یہ کیا حرکت ہے یار، بس ایک سگریٹ تو پی رہا ہوں۔ میں نے کہا، ایک بھی نہیں پینی، آپ کو اندازہ ہے کس قدر سیریس انفیکشن ہوا ہے؟ اسے دوائی میں زبردستی پلاتی تھی، اسے میڈیسن وقت پہ دیتی تھی۔ پہلی بار میں نے نوٹ کیا کہ میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا ہے۔ میں نے ایک فلیٹ بھی بک کروا لیا تھا، سوچ رہی تھی کہ جیسے اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی اپنے بیٹے کو لے کے وہاں چلی جاؤں گی اور اسے کہوں گی کہ یہ لکا چھپی کا کھیل چھوڑ دو۔ جب وہ وقت تمہارے ساتھ گزارتی ہے تو حرام تعلق کے بجائے اس کے ساتھ کوئی جائز رشتہ قائم کر لو، اس کے شوہر سے اسے طلاق دلوا کے اپنی بیوی بنا لو۔ میرا بیٹا میرا بہت فرما بردار تھا، مجھ سے بہت پیار بھی کرتا تھا، کیونکہ ارشمان نے کبھی اسے پیار دیا ہی نہیں تھا، میں نے بہت دیا تھا۔ میری جان اس میں اٹکی رہتی تھی، اس پہ ذرا سا دوستوں میں زیادہ دیر بیٹھ جاتا تو میں اسے 10 فون کرتی تھی، بیٹا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے، جلدی آؤ، کہاں ہو تم؟ اور میری محبت پہ وہ شک بھی نہیں کرتا تھا۔ بہرحال مجھے میری ایمانداری اور وفا کا صلہ میرے بیٹے کی صورت میں مجھے اللہ نے دیا تھا۔ ہر ایک کو صلہ ویسے نہیں ملتا جیسے وہ سوچتا ہے۔ بہرحال ارشمان کا انفیکشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اس سے بات کروں، لیکن چند مہینے بعد پہلی بار وہ شاپنگ بیگ لا کے مجھے ہاتھ میں پکڑانے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، تمہارے لیے، مارکیٹ گیا تھا تو تمہارے لیے مجھے کپڑے پسند آ گئے۔ میں نے دیکھا تو میرون کلر تھا، بلیک کلر تھا۔ میں نے کہا، آپ کو تو ایسے کلر پسند ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا، ہاں لیکن تم پہ یہ اچھے لگیں گے، اور تم شوق سے پہنتی بھی تھی۔ میں نے کہا، اب چھوڑ دیے، بہت عرصہ ہو گیا میں نے ایسے رنگ پہننے چھوڑ دیے ہیں۔ اندر کانچ کی چوڑیاں بھی تھیں اور میں حیرت سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، اب تمہیں پسند ہے نا؟ میں نے کہا، آج میری پسند کا خیال کیوں آ گیا؟ کہنے لگا، بس ایسے ہی، یہ پہن لو اسے۔ میں نے کہا، اب عادت نہیں رہی۔ میں نے اپنی نظر کا چشمہ پہنا، سب شاپنگ کے بیگ ایک طرف رکھ دیے اور لیپ ٹاپ پہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کہنے لگا، کیا کر رہی ہو تم؟ ہر وقت ان کاموں میں کیوں الجھی رہتی ہو؟ جب دیکھو لیپ ٹاپ کھولے رکھتی ہو۔ میں نے کہا، میں اب سینئر سیٹ پہ آ گئی ہوں، کام زیادہ ہے اور تنخواہ بھی تو بڑھ گئی ہے۔ کہنے لگا، اجالا، سب کچھ چھوڑ دو۔ میں نے کہا، کیوں چھوڑ دوں؟ کہنے لگا، بس ایسے ہی، دل چاہتا ہے کہ کبھی بات کیا کرو مجھ سے۔ ارشمان کی بات سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، کیوں؟ بینش نے بات کرنی چھوڑ دی؟ میری بات سن کے ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا، اس کے شوہر کو شک ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتی ہے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی،
بچے ہیں، بدنامی ہو جائے گی، یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ آج اس کے رونے پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا اسے کہو کہ اپنے بچے اور شوہر کو چھوڑ دے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسے کیسے چھوڑ دے؟ اور اگر وہ چھوڑ بھی دے تو میں کون سا اسے اپنا سکتا ہوں؟ سب کے سامنے تم میری بیوی ہو، میرا ایک بیٹا ہے۔ میں نے کہا میں تو ویسے بھی فلیٹ لے چکی ہوں، میں یہی کہنا چاہتی تھی آپ سے کہ میں نیکسٹ منتھ اپنے اس فلیٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے چلی جاؤں گی۔ وہ بڑی حیرت سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا عورت کی شادی چاہے جتنے مرضی امیر آدمی سے ہو جائے، لیکن گھر اس کے شوہر کا ہی رہتا ہے۔ غصے میں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے نکلو یہاں سے، میرا گھر ہے، لیکن وہ فلیٹ میرا ذاتی ہے، کم از کم مجھے وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ آپ کے ساتھ اتنے سالوں سے وہ ایک ناجائز تعلق میں جڑی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے جائز بنا لیں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور یہ مت سوچئے گا کہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ جگہ میری کبھی تھی ہی نہیں، یہ اسی کی تھی، اور جس کی ہے اسی کو دینے دیں۔ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہوگی، میں کیوں تمہیں چھوڑنے لگا؟ تم میری بیوی ہو۔ میں نے کہا نہیں، بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے دل میں بھی رہتی ہے، جس پہ پیسے خرچنے سے شوہر کو تکلیف نہ ہو، اسے بار بار احسان کی طرح نہ جتائے۔ بینیش کے ساتھ آپ نے کئی بار ہوٹلنگ کی ہے، کھانے کھائے ہیں، یقیناً اسے کبھی جتایا تو نہیں ہوگا۔ اسے قیمتی گفٹ دینے سے پہلے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میرے پیسوں کا ہے۔ بڑی خاموشی سے وہ میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا میرے اخراجات چبھتے تھے آپ کو، اس لیے جاب پہ اعتراض نہیں ہوا، لیکن میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاید، بینیش مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے، اور میں اسے اپنا بھی نہیں سکتا، اور نہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا، میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ اس سے پیچھے کر لیے۔ میں نے کہا نہیں ارشمان، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کہنے لگا کوئی دیر نہیں ہوئی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، آپ کے قریب آؤں گی تو غیر عورت کی بو آئے گی۔ میری بات سن کے نظریں چرانے لگا، لیکن میرے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ کہنے لگا نہیں اجالا، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تم وہ ہو جو بینش نہیں ہو سکتی۔ سمجھتی کیوں نہیں ہو تم میری بیوی ہو، تم میرے ساتھ با وفا رہی ہو، اور اب تو میں جس عمر میں آ چکا ہوں مجھے تمہاری اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تمہارے بغیر مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، تمہارے ہاتھ کے کھانے کے علاوہ مجھے کہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی ہوٹل کا بھی کبھی پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ صرف میرے عادی ہیں، اور عادت کا کیا ہے، عادت بدل جاتی ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن جتنی خدمت تم نے میری کی ہے، جتنا احساس تم کرتی ہو، بینش کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بس آنسو بہائے جا رہا تھا۔ میں ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا نہیں، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ کہنے لگا آج کے بعد میں تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، کبھی دوبارہ بینش کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اس وقت جب وہ خود انکار کر چکی ہے، وہ انکار نہ کرتی تو ابھی تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہوتا۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں میری حرکتوں سے تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے کہا نہیں، نفرت نہیں کرتی میں آپ سے، بس محبت نہیں کر پا رہی۔ یہ سن کے ایک دم اس نے میرے دونوں ہاتھ چھوڑے، مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو منافقت پسند نہیں ہے نا، اس لیے میں بھی کوئی منافقت والا رشتہ مزید نبھانا نہیں چاہتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی دل میں جگہ نہیں دی، مجھ سے محبت نہیں کی، تو میں آپ سے بدلے میں محبت کر رہی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ میں آپ کے دل میں نہیں بھی ہوں تو بھی آپ میرے دل کے مکین بن جائیں، لیکن نہیں بن پائے۔ میں نے بہت چاہا کہ آپ سے محبت کروں، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کر پا رہی۔ ہاں خدمت ضرور کی ہے۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کیا کوئی اور ہے تمہارے دل میں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں، بس میرا بیٹا ہے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں کہ دل میں کسی اور کو بٹھا کے
اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ نبھاتی پھریں۔ لیکن جس طرح بے بس اور بے اختیار آپ تھے ویسے میں بھی ہوں۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھ کے کچھ سوچتا رہا۔ میں نے کہا یقیناً آپ بھی کسی ایسی عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے جو چاہ کے بھی آپ سے محبت نہ کر سکے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا، لیکن پھر میرے دونوں ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیے۔ کہنے لگا محبت نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، نہ صحیح، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ تمہاری محبت نہ کرنے کی وجہ میں ہوں۔ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پہلی رات بیوی سے کوئی مرد یہ کہہ دے کہ اس کے دل میں وہ نہیں ہے تو پھر اس کے دل میں بھی مرد نہیں رہتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں زندگی سے تھک چکی ہوں۔ پہلی بار اس نے میرا سر پکڑ کے اپنے کندھے پہ رکھا۔ کہنے لگا میں بھی تھک چکا ہوں، بھاگتے بھاگتے اپنے آپ کو یہ یقین دلاتے کہ مجھے تم سے نہیں بینش سے محبت ہے۔ اس سے محبت ہوتی تو شاید اس کے بچھڑنے پہ مر جاتا، لیکن دیکھو زندہ ہوں۔ لیکن میں تم سے بچھڑ گیا تو خدا کی قسم جی نہیں پاؤں گا۔ پلیز پلیز اچانک مجھے اس طرح چھوڑ کے مت جاؤ۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ رو میں بھی رہی تھی، لیکن سوچ رہی تھی کہ اس عمر میں مجھے ایسے شخص سے محبت ہو سکتی ہے؟ شاید نہیں ہو سکتی، لیکن میں اسے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایک بروکن فیملی کا حصہ بنے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس سٹوری کا اینڈ کچھ خاص پسند نہ آئے کیونکہ رومانٹک نہیں ہے، لیکن یہ کہانی کافی حد تک حقیقت کے قریب ہے۔ کبھی کبھی کڑوی دوائی بھی پی لینی چاہیے۔ روزانہ میٹھا کھانے سے شوگر کا لیول بڑھ سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟